اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، انہیں شرک و کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، چاہے وہ شرک و کفر کے اندھیروں میں ہوں یا نہ ہوں، انہیں توحید کی طرف نکالتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیاطین ہیں، انہیں نکالتے ہیں توحید سے کفر و شرک کی طرف۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ تو پہلے واقعے کا تعلق ہے کفار کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیاطین ہیں۔ تو نمرود کا دوست شیطان تھا، پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ نے بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام شروع پہ توحید پہ تھے، لہذا شرک و کفر ان کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اور عزیر علیہ السلام کا اس پہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جو نمرود ہے وہ ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ تمثیلیں ہیں، یہ ذرا ربط میں نے بیان کی۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں؟ قصہ اول متفرع ہے قانون ثانی، یخرجہم من النور الی الظلمات۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی؟ کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی، یعنی نمرود کو۔ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ربوبیت پہ دلیل پکڑتی ہوئی فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ مفتی محمد صاحب مدظل علی کا معنی ہے روح ڈالتا ہے، روح نکالتا ہے، تیرے معبودان اور تو کیا کر سکتا ہے؟ غبی تھا نا تو کہتے ہیں انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا تو کہتے ہیں انا احیی و امید، میں زندگی، اس کو نہیں چھوڑا ہے، اس کو مار نہیں دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ غبی ہے، بات نہیں سمجھ آ رہا، دوسرے ٹرم میں اب ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں کیا فرماتے ہیں؟ پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، جب سے سورج کو پیدا کیا، پس تو لے آ ایک دن مغرب سے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ معنی کرتے تھے کَأَنَّمَا أُلْقِیَ فِی فِیہِ حَجَرٌ، گویا اس کے منہ میں پتھر ڈالا گیا، فی فیہ حجر۔ بس حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ یہ استعارہ بالعلت ہے، ورنہ مولانا عرفان فبہت الکافر کافی تھا، کافر حیران ہو گیا۔ فرمایا حیران ہوا وہ جس نے کفر کیا، اس کے مبہوت ہونے کی اور ذلیل ہونے کی وجہ الذی کفر تھی۔ اس کو کہتے ہیں استعارہ بالعلت، استعارہ بالعلت، ورنہ فبہت الکافر کافی تھا، فبہت الذی کفر۔ مولا احمد ایک شرارت کریں تو مولوی قاسم کہے کہ سزا مل گئی،
سزا مل گئی شرارتی کو، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب مولوی قاسم کہے سزا مل گئی اس کو جس نے شرارت کی، یہ استعارہ بالعلت ہے۔ تو یہاں فبہت الکافر نہیں، فبہت الذی کفر، بس حیران ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ اب کیا دلیل لائے؟ سورج کو لے آنا ذرا مغرب سے، جس طرح میرا رب مشرق سے لاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں کرتے قوم کی، ایسی قوم جو ظالم ہے، موصوف صفت ہے۔ اللہ مبتدا، لا یہدی فعل و ضمیر اس کا فاعل، القوم مفعول، موصوف الظالمین صفت، موصوف صفت مل کے لا یہدی کی مفعول بنے گا، یہ جملہ اسمیہ ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ منطق کے لحاظ سے یہ معدولۃ المحمول ہے، واللہ موضوع ہے، لا یہدی القوم الظالمین یہ محمول ہے۔ منطق کوئی کوٹھے پہ رکھنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، سمجھانے کے لیے۔ اب دوسرا قصہ متفرع قانون اول پہ، یخرجہم من الظلمات الی النور او کالذی مر علی قریۃ، جن لوگوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا کہ موت کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے، برزخ کیا چیز ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ صحیح طریقے سے سنے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یا مثل اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پہ، مراد حضرت عزیر ہے، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے، بخت و نصر نے اسے برباد کیا، ہزاروں لوگ نکل چکے تھے، تو یہ وہاں سے جا رہے حضرت عزیر علیہ السلام، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، حالانکہ وہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں پہ۔ یہ مبتدا، خاویۃ علی عروشها اس کی خبر ہے، حالانکہ وہ بستی گرنے والی اپنی چھتوں پہ۔ دیکھا یار یہ بستی کل کھنڈرات ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہی، یہاں تعمیر، یہ کیا بات ہے؟ پہلی بات کہ عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ پریشان نہ ہوتے، پتہ ہوتا یہ ہوا وہ ہوا، لیکن پریشان ہو گئے ہیں۔ فرماتے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مجاز مرسل ہے، زندگی کا لفظ جب بستی کے لیے بولا جائے گا تو مجاز مرسل ہوگا۔ کس طرح آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بعد اس کے ویران ہونے کے، مجاز مرسل بھی ہے، اور پیچھے جو انا احیی و امید وہ طباق اور تضاد بھی ہے، یہاں بھی یحیی اور موتہا یہ طباق ہے۔ اب دیکھا کس طرح اللہ زندہ کرے گا، پیغمبر ہیں، اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس اللہ نے موت دے دی 100 سال۔ مولانا سمجھنا یہ موت حقیقی ہے، روح نکل گئی، قیامت کے دن اس جسم میں آئے گی، قانون ہے، قدرت ہے کہ اللہ لوٹا دے، جس طرح کہ عزیر علیہ السلام کے لیے لوٹا دیا۔ یہ حقیقی موت ہے، حقیقی موت ہے۔ موت کو یہ نہ سمجھو کہ روح نکلی جب جمعرات کے دن بھی آ جاتی ہے، سالگرہ پہ بھی آ جاتی ہے، سردیوں گرمی میں نہیں، نکل گئی، فیمسک، اللہ روک لیتے ہیں، اب قیامت کے بعد ہے۔ اور مک گئی آنا جانا سن دس جا کوئی ٹھکانا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، بس اللہ نے حضرت کو موت دی 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَا، پھر زندہ کیا، بَعَثَ میں نے احیا، پھر زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ تو ٹھہرا تھا، یہ موت کتنا عرصہ آئی ہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ایک دن یا بعض حصہ دن کا۔ قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میت کو پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے۔ 100 سال گزر گئے، جب موت آئی تو سورج غروب ہونے لگا تھا، جب اٹھے تو طلوع ہو رہا تھا، تو انہوں نے سمجھا ایک دن یا بعض حصہ دن۔ اس دنیا کے کوئی حالات میت کو پتہ نہیں ہوتے، یہ قانون ہے، قدرت اللہ ہر چیز پہ قائم۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تو ٹھہرا تھا 100 سال، 100 سال جسم نبی کا اسی طرح محفوظ رہا، یہ اللہ کا قانون ہے۔
جی پس دیکھ طرف اپنے کھانے کے پینے کے لم یتسنہ، ہاں برائے استراحت ہے، لم یتسنہ، لم یتسنہ، کھانا پینا تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ باقی رہا گدھا، پیغمبروں کی گدھے پہ سوار ہے، تو آج کا مولوی اگر سائیکل چلائے تو عیب ہے، کھوتے پہ بیٹھے تو عیب ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ان سواریوں پہ بھی عمل کیا کرو، بیٹھا کرو، قیاس کرتے ہوئے اس وقت کا گدھا آج کی سائیکل برابر ہے۔ مراد علت یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی سواری پہ بھی بیٹھا کرو۔ وَانْظُرْ إِلَىٰ خِمَارِكَ، اور دیکھ تو طرف اپنے گدھے کے، مر گیا، سڑ گیا، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے آیت لوگوں کے لیے، نشانی لوگوں کے لیے، موت کے بعد میت کو کوئی پتہ نہیں۔ ہوائیں چل رہی ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، دوست رو رہے ہیں، دشمن خوش ہو رہے ہیں، میت کو کسی چیز کی خبر نہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے بنائیں عزیر علیہ السلام نشانی لوگوں کے لیے کہ موت اس چیز کا نام ہے۔ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھ طرف ہڈیوں کے، گدھے کی ہڈیاں ذرا دیکھ، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑ رہے ہیں، کیف ننشزها نرفع بعضها إلى بعض ثم نكسوها لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا رہے ہیں۔ کسا یکسو کہتے ہیں پوشاک پہنانا، لباس پہنانا۔ مولوی قاری رحمہ اللہ چھوٹا سا تھا تو ہماری بہن، ان کی امی اسے شلوار کرتا پہناتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ قاری ممتاز سب چھوٹے سے تھے، ایک قمیض میں تو پھر رہے ہوتے تھے، کوئی ننگے نہیں کہ بچے ہیں جی۔ تو کسا یکسو کہتے ہیں لباس پہنانا، مجازن بولا گیا ہے، پھر ہم ان ہڈیوں پہ کیسے گوشت چڑھا رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، بس جب ظاہر ہو گیا حضرت عزیر کے لیے موت اس چیز کا نام ہے، مجھے مار کی کس نے زندہ کیا، گدھے کو دوبارہ زندہ کس نے کیا، کھانا پینا محفوظ ہے، کس نے باقی رکھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پر جب حضرت کے لیے ظاہر ہو گیا، فرمایا اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہو گیا، پریکٹیکل ہو گیا، حالانکہ علم تو پہلے بھی تھا۔ اگر کوئی کہے پیغمبر کو پتہ نہیں، پتہ تھا، بالمشاہدہ پتہ ہو جائے، انہیں تو پتہ تھا، امت کو بھی پتہ چل جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جس کا ولی ہوتا ہے من الظلمات الی النور، ایسی چیزیں دکھا لیتا ہے، ما زالت بہی شبہات واطمأن بہی قلب، شبہات ختم ہو۔ دوسرا واقعہ، یہ بھی پہلے قانون پہ متفرع ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر مولوی داؤد کہے کہ استاد جی یہ جو نکالا اللہ نے، تو یہ تو پیغمبر تو فطرتاً جو ہوتے ہیں توحید پہ تو پھر آپ کہتے ہو پہلے قانون پہ متفرع ہو رہا ہے۔ بھائی نکالنے کا یہ مطلب ہے کہ چاہے شروع سے نکال دے چاہے بعد میں نکال دے، میری بات سمجھیے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، علی کہ استاد جی میں تو مباحث ہوں، میں کہوں گا میں بھی ایک عالم کے گھر پیدا ہوا، میں بھی مباحث تھا، ہمارے لیے پھر کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور ہمیشہ کے لیے دور رکھا ہے شرک و کفر سے، اور جو تھا نکالا ہے اسے پھر یخرجہم من الظلمات الی النور حقیقت ہوگا۔ غلام سمجھے، غلام تیرے ماں باپ مباحثن کے مشرک، تو تیرے لیے یخرجہم من الظلمات الی النور کا مطلب یہ ہے اللہ نے شروع سے دور رکھا ہے، نہیں سمجھی بات، یہ مطلب ہے یخرجہم من الظلمات الی النور جی۔ اور جو شروع سے کافر ہے اس کے لیے کیا مطلب ہوگا، یخرجہم من النور الی الظلمات، شروع سے اللہ نے توحید نہیں سمجھائی، اللہ کی ناراضگی۔ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب میرے رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے رب میرے مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔
کل عطا الرحمان صاحب مجھے کوئی کسی ناوی کی بات بتا رہے تھے کہ مطالعے میں آئی، تو میں نے ان کو کہا کہ عزیز بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن ہمیں یقین ان پہ ہے جو مشہور ناوی ہیں، صرفی ہیں، شرجامی، کافی ہے، جو ان کی باتیں ہیں۔ علامہ زمخشری نے فلاں کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پورے قانون آ رہے ہیں ان لن کہ اذن باؤتا کا فلاں واؤ منذ مزخلا ربا حاشا من ادافی ان علی خطائلہ، یہ جو قانون آ رہا ہے کہ یہ عمل کرتے ہمیں اس پہ یقین ہے۔ مرفوعات 8 ہے، منصوبات 12 ہے، ہمیں اس پہ یقین۔ ایک مولوی صاحب تھے تو علم نہیں تھا، تقریر بڑی اچھی کرتے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ اس سے تو صرف ناو نہیں آتی۔ انہوں نے پوری رات لگائی تقریر کر کے، صبح آواز بڑی پیاری تھی، تو انہوں نے طرز میں سنا واؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مزحلا، اب کو بھول گئے۔ آج انہوں نے ساری ایسے ہی سنانی کی، کہنے ساری ہم نے سنانی ہے، بس ٹھیک ہے نا، اس لیے واؤ تاؤ کاف لام صحیح یاد کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب میرے بیارنی، اے رب مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ فرمایا قَالَ بَلَىٰ، حرف ایجاب، کیوں نہیں یقین ہے، لیکن میں اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے۔ ایمان تھا، اطمینان بھی آ جائے، یہ بات بڑی ہے، میں عبدالرحمن شاید پہلے نہ لکھی ہو، ایمان اور چیز ہے، اطمینان، ایمان تو پہلے بھی تھا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ دوسری بات کہ مشاہدہ ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے، یہ ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ۔ مولانا ثناء اللہ گزرے ہیں پانی پتی، ان کا مناظرہ کسی غیر مسلم سے ہوا، انہوں نے الزامی جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ مجھے تو یقین ہے، میرا ایک دوست ہے، نام اس کا قلبی ہے، تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، تاکہ میرا دوست بھی مطمئن ہو جائے۔ یہ ان کا الزامی جواب تھا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا؟ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، عزیر علیہ السلام نے سوال کیا تو جواب میں 100 سال بیچارے فوت ہو گئے، پھر زندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور تھا نا، اس لیے اللہ نے فرمایا ابھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ادب تھا لیکن انداز اور ہے۔ ان کا انداز کیا ہے؟ ارنی کیف تحیی الموتی، ایک آدمی کہے میرا پیو اس طرح کیوں کرتا ہے، تو باپ اس کا سامنے نہ ہو، یہ اور انداز ہے۔ ایک باپ کا ابا جی ناراض نہ ہونا، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو دوسرے کی کلام پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ بات تو عزیر علیہ السلام کی بھی بہترین تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز اچھا تھا۔ ارنی کیف تحیی الموتی، فرما پکڑ لے 4 پرندے، یہ پکڑ لے 4 پرندے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، ان کی وجہ لکھی ہوئی ہے میری تفسیر میں۔ 4 پرندے پکڑ لے، سنیں مولی قاسم، 4 پرندے پکڑ لیے۔ اب اللہ سمجھانے لگا ہے کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ ابو بکر مستانی کہے اسائی مجھے بھی سمجھاؤ، تو اس کو بھی سمجھانے کا یہی طریقہ ہے، 4 پرندے پکڑ، ٹھیک ہے، پھر اگلی گل میں سمجھا دیں۔ فَصُرُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو مانوس کر لے اپنے ساتھ، ٹھہرا لے اپنی طرف 4 پرندے، ذبح کر، ٹکڑے ٹکڑے کر، 4 پہاڑوں پہ ان کا گوشت رکھ جی، پھر کر دے ہر پہاڑ میں ان میں سے ایک حصہ، ادھر بھی قیمہ کر، ادھر بھی کر، ادھر بھی کر۔ ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو اپنی طرف، ان کے سرے اپنے پاس رکھ لے، ہے نا اسی طرح ان کی سریہ، پھر بلا۔ ثم ادعوہن، پھر بلا مرغ ادھر آ جا،
کبوتر ادھر آ جا، مور ادھر آ جا، کوے ادھر آ جا، یاتینک سایہ، آئیں گی تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ سیف الاسلام کہتے ہیں استاد جی بات نہیں سمجھ آ رہی، پرندے اڑتے ہیں یا دوڑتے ہیں؟ پرندے اڑتے ہیں نا، اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ دوڑتے؟ تو اللہ یہ فرما سکتا تھا نا اڑ کے تیرے پاس آئیں گے، نہیں، پیروں پہ چل کے آئیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں وہ پرندہ اور تھا اور یہ اور تھا، یہ کوئی ہوا سے اڑتا ہوا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان پرندوں کو، یاتینک سایہ، آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ پھر اسی طرح ہوا تو اللہ پاک یخرجہم من الظلمات الی النور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے بھی عقیدہ صحیح تھا، فرما میرے یار دوست مطمئن ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے، واللہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لے بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ادھر ہے قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ادھر فرما وعلم، جان لے میرے لاڈلے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں ایک تصوف کی بات ہے، بڑی مشکل سی ہے، عوام نہیں سمجھ سکتی ہے نا قرآن مجید میں، تو وہ مولانا عبدالرحمن دہرا دیں گے، مولانا عرفان توجہ سے سن لینا، کل انشاءاللہ مثل الذین ینفقون اموالہم پہ چلیں گے۔ اللہ کے فضل سے آج چھٹی نہیں ہوئی، صبح میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نہیں پڑھا سکا، لیکن کل انشاءاللہ تیار رہنا کہ کل انشاءاللہ 3 رکوع پڑھائیں گے انشاءاللہ، آج یہی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ جتنے تیرے بندوں نے بدیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے سب کا روزہ قبول فرمانا، اللہ جتنا تو نے وعدہ کیا اس سے زیادہ ثواب عطا فرما، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ ہماری جتنی مشکلات مسائب بیماریاں یقیناً ہماری غلطیوں کی وجہ سے، اس لیے ہم پہ راضی ہو جا اور ہمیں تمام پریشانیوں سے اے اللہ نکال دے، حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔